تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے ملاکی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کتاب انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، اور آج ہم پہلے باب کی 6، 7 اور 8 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com پر ہمیں بھیجیں، یا بریک میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی نعیمیہ، بھائی عصام کا، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ آپ کیسے ہیں؟ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی نعیمیہ، میں 6، 7 اور 8 آیت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا، اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ بھائی، یہاں 6 آیت میں وہ کاہنوں سے مخاطب ہے۔ جی، در حقیقت میں یہاں پر کاہنوں سے کہی اس بات سے خوف زدہ ہوں، یہ عام لوگوں سے زیادہ رتبے والے تھے۔ کاہنوں نے خداوند کے نام کی تحقیر کی، اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عام طور پر یہ ملاکی کی کتاب، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا، لوگوں کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت پست ہے۔ انہوں نے خداوند کی تحقیر کی، پر کاہن جو خداوند کے قریب ہو کر ان کی حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ در حقیقت خداوند نے بہت مرتبہ اپنی تعلیم اور اپنے خوف کے مطابق کاہنوں سے بات کی، پر انہوں نے اس کے نام کی تحقیر کی۔ ان کی اسیری کے بعد بھی جو خداوند کے فضل سے ممکن ہوئی، عزرا نے شریعت کی کتاب پڑھی جی، اور لوگوں نے حقیقی توبہ کی اور وہ روئے۔ انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کی، وعدہ کیا کہ خداوند کی راہ کے مطابق چلتے رہیں گے، اور نہمیہ نبی نے منادی کی اور ان کو کہا کہ اپنا رویہ بدلیں، غیر قوم میں شادی نہ کریں، ناانصافی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرما برداری کریں گے۔ ملاکی میں یہ سب نہمیہ کے واقعات کے بعد ہوا۔ ان کی حالت میں سدھار نہیں آیا، اس کے برعکس ان کی حالت بدتر ہوئی۔ اس قوم کے مذہبی رہنما جن کو خداوند نے اپنے لیے چنا، اس وقت کاہنوں کے سوا کوئی بھی پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، صرف وہی خدا کی خدمت کے منسوخ کے لیے کیے گئے تھے۔ کاہنوں کا کام تھا کہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیانی بنے۔ انہوں نے خدا کے نام کی تحقیر کی۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں استحقاق حاصل ہوا، جیسے مثلاً مکاشفہ اس کے پہلے باب کی 5 آیت میں، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے جیسے کہ اپنے گناہوں کی خلاصی اور ہم کو بادشاہی بخشی۔ دیکھیں، ایک بادشاہی بھی ہے اور گناہوں اپنے سے خدا اور باپ کے بادشاہی۔ کاہن بھی بنا، پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں کہ روحانی قربانیاں گزاریں، خدا کے ساتھ نزدیکی سے
یہ مراد نہیں کہ ہم اس کی عزت نہ کریں، لیکن جس کا وہ حقدار ہے اس کے برعکس اس نے ہمیں اپنی قربت بخشی تاکہ ہم اس کی عزت اور اس کی تعظیم کریں جو اسے زیبا ہے۔ یقیناً یہ رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بتایا کہ کاہن لوگوں کے رہنما ہوا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ خداوند پاک ہے، اس کا نام قدوس اور پاک ہے۔ اگر رہنما ہی خدا کے نام کی تحقیر کریں تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں جتنا استحقاق حاصل ہوا اس سے ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے کہ ہم لوگوں کو شریعت اور کلام کا بتا سکیں، بس اگر ہم اپنے کاموں اور باتوں سے خداوند کے نام کی تحقیر کریں تو لوگ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اسام 6 آیت میں ایک تشبیہ ہے، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ مطلب یہ خدا کے دل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ خدا لوگوں کے دل سے مخاطب ہوا اور ان کے استحقاق کا بیان کیا۔ یہاں 2 باتیں ہیں، وہ بیٹے اور نوکر ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نوکر ہونا کیا ہی اہم بات ہے، لیکن میں یہاں بتاؤں گا۔ یقیناً ایک طرف بیٹا ہونا خدا حق ہے اور وہ سب روحوں کا باپ ہے۔ خدا نے ان لوگوں کو چنا اور ان کو اپنا بیٹا بنایا، اور اس نے باپ کی طرح ان کا خیال رکھا، اور استثنا کی کتاب میں جیسے باپ اپنے بیٹے کو سنبھالتا ہے، خدا بھی مشکل وقت میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ در حقیقت محبت اور مہربانی ہے، دوسرا عزت اور تربیت ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آگے چل کر خدا ان سے یوں کہتا ہے کہ لکھا ہے، جب تم پہلی چیز سے مکمل مستفید ہوئے۔ خدا باپ ہوتے ہوئے انہیں کبھی چھوڑتا نہیں، ان کے لیے بادشاہوں کو جھڑکا۔ لکھا ہے اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور اس نے اپنا کہا پورا کیا، اور میں کہوں گا کہ یہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ انہیں مصر سے نکال لایا اور سینا کے بیابانوں میں انہیں خوراک بخشی۔ وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں لے گیا اور کسی کو نا انصافی نہ کرنے دی، یعنی کہ اس نے باپ ہوتے ہوئے تمام فرائض سر انجام دیے۔ دوسری جانب ہم نے اولاد ہونے کی حیثیت سے کیا کیا، اور بیٹے ہوتے ہوئے انہوں نے وہی کیا جیسا آخری زمانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی عزت نہ کرے گا۔ انہوں نے خدا کی عزت نہ کی۔ اور پطرس رسول نے فرمایا، اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو بغیر کسی طرفداری کے انصاف کرتا ہے، اور تم اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، اس کی عزت کرو، رب الفاظ کی حیات کی قسم جس کے سامنے کھڑا ہوں، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں کہ خدا کا گناہگار بنوں۔ اور دوسرا پہلو وہ آقا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارا آقا ہونا ضروری ہے۔ وہ شیطان ہو سکتا ہے جو اپنے نوکروں کو غلامی میں رکھ کر ان کی تذلیل کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے شیطان کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اور اس کے اختیار میں ہوتے ہوئے وہ ہولناک کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا آقا مامون یعنی دولت اور لالچ کا خدا ہے۔ جب انسان کا آقا مامون ہو تو وہ صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے، اور یہ سخت صورتحال ہے۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے کہ پیسے کمائے، اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ وہ کس طرح اپنا مال بڑھائے اور اسے زیادہ کرے، اور وہ اپنے پیسے خرچنے پر دکھی ہو جاتا ہے۔ اس نے کسی اور کو یہ اختیار بخشا ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ طاقت اور اختیار اسے تھکا دیتا ہے، اور وہ آخر میں قید میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جس آقا کی ہم بات کرتے ہیں اس کی مانند کوئی نہیں۔ وہ چرواہا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ انسان کی بھلائی کے لیے حکم دیتا ہے۔ اس نے 10 احکام دیے، اور یہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، خدا باپ ہے، وہ اپنے بیٹوں سے، عزیز اور نوکر سے خوف مانگتا ہے۔ ہم خدا کے آقا ہونے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ اس وقت یروشلم میں ہوتے تو لوگوں کو ہیکل میں ڈھیروں چیزیں لاتے ہوئے دیکھتے۔ وہ قربانیاں لاتے اور رسم و رواج پورے کرتے تھے، مذہبی وضاقتہ رکھتے تھے۔ اگر ہم وہ منظر دیکھتے تو یقین کرتے کہ ہم روحانی لوگوں کے گروہ کے درمیان ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خدا سے بہت دور ہیں۔ اپنے دل کی گہرائی میں وہ اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کی اس ملامت کو تنبیہ کے طور پر لیں
लोग गिरजा घर जाकर आमीन करके आते हैं, उन्हें वो दुआएं और हवाले याद हैं जो मुख्तलिफ औकात में बोले जाते हैं। उनके इखलाक बेहतरीन है, पर उनमें सच्चाई नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर सच्चाई की वो पैरवी करते हैं ताकि उनका ज़मीर जो है वो सोया रहे। अफसोस, जब वो ऐसा करते हैं तो खुदा के नाम की तहकीर करते हैं। हम नए अहदनामा से जानते हैं कि ईमानदार खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अब नए और पुराने अहदनामा में खुदा की पितरियत में क्या फ़र्क मौजूद है? भाई नईमिया, अहम सवाल है, क्या कहेंगे? नए और पुराने अहदनामे में खुदा के बाप होने में फ़र्क बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले बाप की पदरियत को वाज़ेह करना चाहता हूँ। यानी खुदा खालिस है, वो रूहों का बाप है, वो सरचश्मा है। वो सरचश्मा है। जी, वो रूहों पदरियत का यानी बाप सरचश्मा है, होना। फरिश्तों का बाप है। फरिश्ते भी खुदा के बेटे कहलाते हैं, क्योंकि खुदा ही खालिक है और वो इंसानों और फरिश्तों का सरचश्मा है। और उन लोगों के पास खुदा था और ये खुदा ने चुना था। खुदा ने उनको चुना, वो उस कौम का बाप बना। उसने फ़िरौन के लिए ये पैगाम भेजा, फरमाया इज़राइल में मेरा बेटा है, मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सकें। खुदा के लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के लोग हैं। वो खुदा से पैदा हुए हैं और उसके बेटे हैं। और देखिए, वो उसके फर्जंद हैं। उसके पास लेपालक की रूह नहीं है। नए अहदनामा में हमें खुदा का पाक रूह बख्शा गया और अब्बा यानी बाप जिसे हम कहते हैं, सही। रूह हमें बातन की गवाही देता है। जैसे रोमियो उसके 8वें बाप में लिखा है, रूह खुद हमारी अब्बा रूह के बाप। साथ मिलकर गवाही देता है और हम लोग उसी रूह के फर्जंद हैं। देखिए, हम रूह के साथ मिलकर उस रूह की गवाही देते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है। नए अहदनामे में पदरियत, इसका ताल्लुक खुदा की दी हुई अब्दी जिंदगी और पाक रूह का बसना है। जी, पुराने अहदनामे वाले इस हाल से नहीं जानते। वाकिफ नहीं थे। अब्राहम को खुदा के बारे में थोड़ा ही इल्म था। मसलन हमें बताएं, अब्राहम खुदा से किस तरह मुखातिब होता था? जी, वो कहता है, मैंने जुर्रत की। जी, मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। उसने खुदा को खुदावंद कहा और उसका बाप कहकर नहीं बुलाया था। हम नए अहदनामा के ईमानदार में से अब्बा कहकर बुला सकते हैं। मसीह ने अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को भी यही कहा और यही पैगाम दिया। उसने कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। भाई, क्या बाइबल मुकद्दस के सिवा किसी और मजहब में हम खुदा को बाप कह सकते हैं, बाइबल मुकद्दस के अलावा? देखें, दर हकीकत मसीह ने बाप को हमारे सामने जाहिर किया है। उसने बाप का तारुफ दिया। देखें, यूहन्ना 17 बाप में उसने बाप से दुआ की और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनसे भी हो और मैं उनमें सही। हूँ। भाई असाम, हमने इस किताब के आगाज में देखा कि लोग खुदा को जवाब देते हैं। खुदा ने उनसे बात की और उन्होंने जवाब दिया। ये कैसा जवाब है? जब उन्होंने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत की, उन्होंने कहा तूने कैसी मोहब्बत की? खुदा ने कहा काहिनों ने मेरे नाम की तहकीर की, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक आम असूल है कि खुदा को जवाब देना अच्छी बात है। खुदा हमसे बात करना चाहता है और वो हमारे जवाब का मुंतजिर रहता है। जब कलाम के वसीले से वो हमसे बात करे, किसी हालात के वसीले से हमसे बात करे, जैसे कि आप अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अभी वो आपके जवाब का मुंतजिर है। पर आपका जवाब कैसा हो? खुदा जो कुछ हमसे कहता है वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। वो हमारी रहनुमाई करता है, अपनी मोहब्बत का बताता है तो हमारा जवाब शुक्रिया होगा। और अक्सर वो हमें हमारी तमाम कमियां बताता है। हमें ये बात अच्छी नहीं लगती और हम अपना दिफा करते हुए गलत राह की तरफ चले जाते हैं। हम उस दिफा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इनकार करना कहते हैं। और किसी ने कहा कि हम खुदा के नाम की तहकीर करते हैं
وہ کیوں ہم پر غصہ ہوتا ہے؟ ہم تو ہر روز ہیکل میں جا کر قربانیاں گزرانتے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن خدا ان ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ خدا نے ان کو ملامت کی پر انہوں نے خدا کا انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں کہوں گا کہ وہ سب دھوکے میں رہے۔ یہ حالات روحانی طور پر ہر ایک انسان کے لیے بہت مختلف ہیں۔ میں اس حصے میں داؤد کا تذکرہ کروں گا۔ اس کی روحانی حالت درست تھی، اور جب خدا نے اس سے بات کی تو اس نے سنا، اور جب اس کی غلطی تھی اس نے اس کو درست کیا۔ اس کی روحانی حالت اچھی تھی، اور خداوند نے اسے بتایا کہ اس نے کیا غلطیاں کیں۔ زبور 51 میں داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے، کیونکہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ایک جگہ جہاں اس کی روحانی حالت اچھی نہ تھی، یہ وہ وقت تھا جب اس نے ہتی اوریا کا قتل کیا، اور ایوب نے اسے ایوب کے متعلق پیغام دیا، اور داؤد نے کہا تلوار جیسا ایک کو اڑاتی دوسرے کو۔ میں کہوں گا یہ سادہ ہے، لیکن اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلط ہے، تاکہ ہم خدا سے معافی مانگ سکیں اور ہمارا رشتہ بحال ہو۔ تب میں خطاکاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا، اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ صحیح۔ بھائی نہیں میاں، ہم نے سیکھا کہ لوگوں نے خدا کے نام کی تحقیر کی۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، خدا کی محبت کا انکار کیا۔ بھائی یہاں پر انہوں نے خدا کی تحقیر کی، کاہنوں نے خداوند کی تحقیر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے تیرے نام کی تحقیر کی۔ 7ویں آیت ہے، تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے، میں خداوند کے جواب کو نمایاں کروں گا۔ انہوں نے خداوند کے مذبح کی توہین کی۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس حوالہ میں خداوند نے کاہنوں کی ملامت کی جو خداوند کے پاک مقاموں میں خدمت کرنے کے لیے چنے گئے تھے۔ انہوں نے ان کے نام کی تحقیر کی۔ افسوس، دیکھیں یہ لوگ اور کاہن روحانی طور پر مردہ تھے۔ انہوں نے ان کا انکار کیا، سوال کیا، خداوند نے جواب دیا۔ اسی میں جو کہتے ہیں اور یہ خداوند کی میز حقیر جانی، میں خداوند، انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے کہ خداوند کی میز حقیر ہے، لیکن ان کے رویے سے یہ واضح ہے انہوں نے خداوند کے نام اور اس کے کام کو تحقیر کی۔ در حقیقت خداوند خدا کو جتنا قدوس مانتا ہے، اور اس کو اپنی ناپاکی اور کمی کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں یسایہ کی کتاب کے 6 باب میں جی دیکھیں صحیح۔ یسایہ نبی نے اپنے ہونٹوں کے ناپاک ہونے کا اقرار کیا ہے۔ دیکھیں جب اس نے خداوند کو دیکھا اور اس کی جب اس پاکیزگی نے میں خداوند کو دیکھا، اور اس اس کی کی آواز کو آواز کو سنا، جی اس نے اس کی آواز کو سنا، اور سرفیم نے خداوند کو قدوس 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 کہہ کر پکارا، یعنی نبی کو اپنی ناپاکی کا احساس ہوا۔ اس نے خدا کی پاکیزگی پر نہیں بلکہ اپنے کامل ہونے پر بھی اپنے اعمال پر غور کیا، اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے۔ دیکھیں 7ویں آیت میں خداوند نے جواب دیا، اور اس میں اس کا تحمل دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے جو بھی جواز دیے اور رد عمل دیے، خداوند نے ان کو بتایا تاکہ وہ حقیقت کا سامنا کریں۔ انہوں نے اس کے مزاج کی توہین کی، اور یہ پیتل کا مذبح تھا۔ دیکھیں یہاں پر پیتل کا مذبح تھا، اور یہاں پر وہ آ کر سوختنی قربانیاں گزرانتے تھے۔ پیتل کا مذبح ہیکل کے صحن میں موجود پہلی چیز ہوتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ واپس اس پر سب قربانیاں گزرانتے تھے ہیکل میں، ہیکل میں بالکل قربانی گزرانتے، فقط بخور جلایا جاتا تھا۔ جی میں اس کے مذبح کے پاس بخور جلاتے بخور۔ تھے۔ لیکن بھائی لکھا ہے تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، جی جی جبکہ اس مذبح پر قربانیاں دے جی کر قربانی، خون بہاتے تھے۔ یہاں روٹی بالکل۔ کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں مذبح پر جو بھی گزرانتے تھے اس کو روٹی کہتے ہیں، وہ اس کی خوشبو لیتا تھا، اس لیے یہ روٹی ہے۔ دوسری طرف یہ قربانیاں اور نذرانے کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ مسیح کا۔ یہ ہمیں مسیح خداوند کا۔ یسوع مسیح کا حوالہ دیتے ہیں، جس نے خود فرمایا ہے کیونکہ وہ خدا کی روٹی ہے جی جو آسمان سے اتر کر صحیح۔ دنیا کو زندگی بخشتا ہے، اور یہ اہم حقیقت ہے۔
خداوند کے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانی، اس کی پاکیزگی کی تحقیر کی، اور دیکھیں انہوں نے اس ناپاک قربانی سے مسیح کی شخصیت کو بھی تحقیر کیا۔ شکریہ۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم نے 7ویں آیت سے سیکھا کہ انہوں نے ناپاک قربانیاں گزرانی، 8ویں آیت میں کہ انہوں نے اندھے کی قربانی کی۔ ہم اس کا روحانی پہلو دیکھنا چاہیں گے۔ بھائی اسام، ہم ان ناپاک قربانیوں کے متعلق روحانی طور پر کیا سیکھتے ہیں؟ اس نے ان کو کہا کہ تم نے میرے میز کو ناپاک کیا، جبکہ میں کہوں گا کہ لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صاف دل سے خدا سے یہ سوال کر رہے ہوں تاکہ وہ دوبارہ سے ایسی غلطی نہ کریں۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا، پر خدا نے فرمایا تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو۔ ہم اس کو اپنے اوپر کیسے لاگو کریں گے؟ اور اگر آج خدا کے میز کی بات کریں تو اس سے مراد صرف اشیاء ربانی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم کس طور پر خدا کے حضور عبادت کرتے ہیں، ہم کس بنیاد پر خدا کی عبادت کریں۔ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو چاہتا ہے جن کے دل میں اس کی محبت بھری ہو اور وہ عاجزی اور خاکساری سے اس کے حضور آئیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ لکھا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اور اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے اعمال سے واقف ہو اور پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دے۔ یہ مذبح کو ناپاک کرنے کے بالکل برعکس ہے، اور میں یہاں پر چند مثالیں دینا چاہوں گا کہ اگر میں کسی عبادت پر جا کر وہاں پرستش کروں تو یہ ہرگز کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر میرا ذہن اور میرا دھیان اس پر نہ ہو اور میں محض گاؤں تو یہ سب بے معنی ہے۔ دیکھیں، ہم مذبح کو ناپاک کرتے ہیں اور ہم غیر قوموں کی مانند الفاظ دہراتے ہیں۔ لکھا ہے کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ بک بک یعنی کہ بے معنی الفاظ کہنا، مطلب کہ طوطے کی طرح دہرانا، اور خدا کو یہ قبول نہیں۔ مطلب کوئی ڈرامہ نہیں۔ دیکھیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی تکبر نہیں، اور میں کہوں گا ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کتنا بھی دھیان دیں اور خود کو اچھا کہیں اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں، میں کہوں گا کہ خدا کو ایسا رویہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں پرستش کرنا اگر ہمیں قربانی گزراننا آتا ہے تو ہم بہترین ہیں، لیکن خدا کو پرستار کا یہ رویہ قطعاً پسند نہیں ہے، اور ہم خدا کی پرستش اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کے لائق ہیں، بلکہ خدا کے فضل اور مسیح کے کام کی بنیاد پر ہمارے دل میں اس کی یاد ہو۔ میں کہوں گا کہ گہرے احساسات کو اس میں شامل کرو، اور اس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، صحیح۔ اور یہ اہم بات ہے۔ بائبل مقدس نئے عہد نامے میں، خاص کر پولس رسول کی تعلیم میں، ہمیں کوئی عبادت نہیں ملتی کہ اس کی ترتیب کیا ہو۔ یہ معلوم نہیں کہ گرجا گھر میں عبادت کس طرح کی جائے، کیا پہنے، یہ سب سادہ طریقے سے ہو تاکہ پرستش جو ہے وہ خدا کو پسند آئے۔ ایسے ظاہری اعمال نہ ہوں کہ ہمیں دوسروں سے تعریف ملے، ان کی داد کے منتظر نہ ہوں۔ بھائی نہیمیہ 8ویں آیت ہے، جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں۔ انہوں نے اندھے جانور کی قربانی کی، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا، رب الافواج فرماتا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ اس طرح کی قربانی کا روحانی پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، خدا کو بہترین چیز گزرانے، ہم نے پڑھا بابل نے قربانی دی، اپنی بھیڑیں بکریوں کے پلوٹھے اور ان کے چربی کا ذبیحہ دیا۔ ان میں کوئی بیمار نہ تھا، اس نے خدا کو وہی دیا جو بہترین تھا، اس میں عیب نہیں تھا۔ خداوند کے حضور بیمار اور اندھے جانور گزراننا اس کے نام کی تحقیر کے برابر ہے۔ کوئی اندھے جانور کی قربانی تو اس سے شخص کو اپنے کہے الفاظ کی فکر نہیں کرتا، وہ خدا کے حضور جا کر اچھے اچھے الفاظ بولتا ہے۔ لنگڑا جانور ایک شخص کے رویے کو ظاہر کرتا ہے، ان کے اعمال اور الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے۔
اور دیکھیں وہ اس کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب ان کے عمل اور الفاظ میں فرق دیکھیں ہے۔ بھائی، یہ ہمیں ان کے رویے کا رویہ بتاتی ہے۔ ہم کسی عبادت میں جا کر حقیقی پرستار کو دیکھیں کہ خدا ان کے حضور اچھے الفاظ بولے، جبکہ ہماری روزمرہ کی زندگی خامیوں سے بھرپور صحیح۔ ہے۔ دیکھیں خدا کی حضوری سے محروم ہو کر یہ نہیں کیا کہ میں خدا ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ ہمارا برتاؤ درست نہیں ہے تو بھی میں خدا کے حضور قربانی گزرانتا ہوں۔ یہ روح کا عمل نہیں، اگر یہ قربانی روح سے ہے تو وہ قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کمزور بیمار جانور خدا کو پیش کیے ہیں، خدا کے لیے خوشی سے قربانی نہیں کی۔ دیکھیں اعمال اس کے 20ویں باب میں پالوس رسول فرماتا ہے، دیکھیں اس کے 20ویں باب میں وہ فرماتا ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، قدر کرو۔ بامقابلہ اس کو اپنا قدر کروں۔ دیکھیں اپنا اور اس کی خدمت بامقابلہ۔ یسوع مسیح سے پانی سے پوری کروں، یہ وہ قربانی ہے۔ اور دیکھیں وہ یہ قربانی ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ہے۔ یہاں پر مقابلہ ہے۔ خدا نے لوگوں سے کہا اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا صحیح۔ اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ جبکہ حاکم کو یہ قبول نہیں تو خدا کو یہ کیوں پیش کریں؟ در صحیح۔ حقیقت یہ دل تراش الفاظ ہیں۔ خداوند نے ان الفاظ کے ذریعے ہمارے اور سب ناظرین کے سامنے اپنی شان ظاہر کی۔ دیکھیں بھائی، جی۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں زبور 45 میں عبادت کے خوبصورت پہلو کا بیان کر کے اختتام کرنا چاہوں گا۔ میرے دل میں ایک مضمون ہے جوش مار رہا جو جوش مار رہا ہے، یہ سادہ الفاظ ہیں۔ میں وہی مضامین سناؤں گا جو بادشاہ کے حق میں قلم بند ہوئے، اور یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، اور اس نے بہت سادگی سے اس کو بیان کیا ہے اور کہا میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، پاک روح ہم میں کام کرے اور ہم وہ زندگیاں گزاریں جو پاک روح اور خدا کو پسند آئیں۔ اس نے اپنے الفاظ سے اس کی عبادت کی۔ تو بنی آدم میں تو ابن آدم میں سے سب سے سب حسین۔ دیکھیں میں یہاں پر ایک اور بات حسین۔ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے حضور اور اس کی عبادت میں موجود ہوں تو اس کی عزت اور تعظیم کریں۔ دیکھیں تعظیم کریں خوف مانے۔ کیونکہ صحیح۔ خدا وہاں موجود ہے، ہم اس کی حضوری میں اور اس صحیح۔ کی تعظیم کریں اور اس کا خوف جانیں۔ وہ ہمارا باپ اور آقا ہے۔ بالکل۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جذبہ ضروری ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اس قسط کا اختتام ایک واقعے کے ساتھ کریں گے۔ میں ایک اتوار کو اپنے گاؤں میں ایک عبادت پر گیا اور اس عبادت میں بہت سے مسیحی شامل تھے، اور عبادت کے دوران کچھ ایماندار کھڑے تھے جبکہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جاگے تھے اور کچھ سوئے تھے۔ وہاں پر ایک ناظم آیا تھا بھائی، اس نے آ کر مسیحیوں کو اس دعوت کی مبارکباد دی۔ ملاکی کے پہلے باب میں حاکم کا تذکرہ ہے۔ اس عبادت میں صحیح سب نے بہت غور سے حاکم کی بات سنی، صحیح اور جب خداوند ان کے درمیان ہو، وہ اس حاکم سے بھی بہت اہم اور عظیم ہے۔ ہم اس کو اتنی عزت اور تعظیم کیوں نہیں دیتے؟ جیسے کہ حاکم آئے تو ہم اس کو پوری عزت اور تعظیم دیتے ہیں۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادات میں اپنے لباس، بات اور برتاؤ اور رویے سے اس کی قربانی گزرانے، کہ خداوند کو عزت دے تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم اگلی قسط میں ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔